بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ درس ہے ہمارا الدرس السابع. الدرس کہتے ہیں سبق کو. سبق یعنی لیسن. الدرس یعنی کہ لیسن، سبق. ہندی میں بولیں گے پاٹھ. السابع یعنی ساتواں. یہ پہلے میں بتا چکا ہوں، نمبر دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک کاؤنٹنگ نمبر ہوتا ہے، ایک آرڈینل نمبر ہوتا ہے. تو السابع آرڈینل نمبر ہے، یعنی الدرس السابع یعنی ساتواں درس، سیونتھ نمبر کا لیسن. سیونتھ نمبر کا لیسن ہمارا کیا ہے؟ اس کی عنوان، اس کی ہیڈنگ کیا ہے؟ الطبیب. الطبیب عربی میں کہتے ہیں ڈاکٹر کو. الطبیب. اب یاد رکھیے کہ چونکہ ہم لوگ عربی ابھی سیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں الطبیب. ورنہ تو عربی میں جب ہم رکتے ہیں تو سائلنٹ کر دیتے ہیں، لاسٹ میں ساکن کرتے ہیں ہم. الطبیب یا طبیب. لیکن چونکہ ہم لوگ ابھی لرننگ پوزیشن میں ہیں، ابھی ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ایک ایک ورڈ کو پروناؤنس کرنا ہے، یاد رکھیے گا. اسی لیے دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں الدرس السابع. عربی ایسے نہیں پڑھی جاتی، کہیں گے الدرس السابع. لیکن ہمیں چونکہ سیکھنا ہے ہم لوگوں کو، تو کیا لاسٹ میں عربی میں لاسٹ پہ جو زیر پیش آتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی کے لیے عربی میں نحو پڑھائی جاتی ہے. نحو ایک عربی گرامر ہے کہ لاسٹ میں کیا آئے گا، یہ بے پہ وہ اس کا کام ہی یہ خالی یہ بے سے بات کرے، عین سے بات کرے، یہاں سین سے بات کرے، اس میں اور کچھ نہیں، بس لاسٹ میں کیا آئے گا وہ بتایا جاتا ہے. تو الطبیب یعنی ڈاکٹر. یہاں پہ دیکھیے ایک ورڈ ہمیں دکھ رہا ہے عیادتن. یہاں پہ پیشتن نہیں کہا ہے، لیکن میں پڑھا ہوں عیادتن. عیادتن عیادتن یعنی کہ ڈسپینسری، جہاں ڈاکٹر بیٹھتا ہے، اس کا کلینک. عیادتن ایسے جائے گا. جی اگر اس کو لکھا بھی ایسے جائے گا، جو تے پہ وہ نہیں لگا ہے پیش الٹا، ہاں اس کو لکھا بھی ایسے جائے گا. ہاں لکھے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب ہم لوگ عربی جب پڑھوائی جاتی ہے، سمجھ رہی ہیں، جی آقا. تو عربی جی میں دیکھیے اصل امپورٹنٹ ہوتا ہے. بڑی کتابیں جب پڑھنی ہوتی ہیں تو بڑی کتابوں میں آپ کیسے پڑھیں گے، پروناؤنس کیسے کریں گے. مثال طور پر جیسے یہ منطق یہاں پہ ہم آپ کو دکھا دیں، یہ جیسے ہم دن میں صبح میں پڑھاتے ہیں زیارت کلی، اس میں کہیں زیر زبر ہے؟ آپ کو ہے کہیں پہ؟ نہیں آقا. لیکن ہمیں پڑھنا ہے، اور اسی سے جب ہمیں ایگزامنر ایگزامائن کرتا ہے تو اسی سے ہمیں چیک کر لیتا ہے کہ ہم کتنی عربک جانتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے کہ زیر زبر ہمیں کہاں پڑھنا، ہمیں پڑھنا ہے. جی ہاں تو اگر پریکٹس کے لیے ہوگا یہ تو ہاں، تاکہ اسی لیے پریکٹس دھیرے دھیرے. ابھی تو ہم لوگ چھوٹے کے لیے ہے نا، چھوٹی کتاب پڑھ رہے ہیں. دھیرے دھیرے جب ہم لوگ پڑھیں گے، بڑی کتاب بڑی ہوگی، زیر زبر غائب ہوتا چلا جائے گا. جی آقا. ہاں عیادتن یعنی ڈسپینسری، کلینک. سماعتن، سماع کہتے ہیں ٹیلیسکوپ. ٹھیک ہے، ڈاکٹر جس سے چیک کرتا ہے، ہارٹ بیٹ کو چیک کرتا ہے. سماعتن فوٹو سے آپ پہچان رہے ہوں گے. سماعتن ٹیلیسکوپ. ٹھیک ہے، یا جو ڈاکٹر جس سے وہ چیک کر رہا ہے. طبیبن، طبیب کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر. طبیبن ہی بولیں گے، یاد رکھیے گا. یہ بن جو بے دو پیش بن ہے، یعنی میں آپ کو ایک ورڈ کا ایک مثال دے دوں، ایگزامپل دوں. یاد رکھیے گا کہ
ہم نے یہاں لکھا دیکھیے طبی طبیبن، طبیبن لکھیں گے، لیکن جب الف لام لگا دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ الطبیبو، کیا کہیں گے؟ الطبیبو، یہ الف لام لگنے کے بعد عربی میں سے یہ پھر یہ دو پیش آقا نہیں آئے طبیب گا. نہیں کہہ سکتے جب ہیں، یہ نہیں رہے، خالی طبیب نہیں جی کہہ سکتے ہیں؟ ہم طبیب کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی جیسے کہا ہم لوگ لرننگ کنڈیشن میں ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اصل بولنا ہی بولنا ہے. ہاں طبیب آپ کہہ سکتے، طبیب ہی بولیں گے تو جب بولیں گے، لیکن ابھی ہمیں بولنا نہیں سیکھ رہے ہیں، ابھی ہم لوگ عربک سیکھ رہے ہیں، تو عربی کا اصلی کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیے یہ تنوین کب آئے گی؟ اس کو نکیرہ بولتے ہیں، اس کو نکیرہ، اور اس کو بولتے ہیں جس پہ الف لام آتا ہے وہ معرفہ. کیا بولیں گے؟ معرفہ. اور الف لام کا کام وہ ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے انگلش میں دا کا، THE، دی جو ہوتا ہے وہ جو ورک کرتا ہے وہی ورک یہ عربی میں کرتا ہے. تو طبیبن ڈاکٹر، مریضن پیشنٹ، مریض ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بیمار. آگے دیکھیں سریرن، سریر چارپائی بیڈ، سریرن، رے دو پیش رن، یاد رکھیے گا، سریرن یعنی چارپائی. مشرتن، مشرت کہتے ہیں چیرنے کا آلہ، ایسا اوزار جس سے چیرا جائے. ٹھیک ہے، آقا سریرن کی مشرتن، میننگ کیا ہوگی؟ چارپائی آقا یا اس سے بیڈ. پہلے شاید وہ بتایا تھا بستر. نہیں، بستر نہیں بتایا میں نے. فراشن کا بتایا ہوگا تو بتایا ہوگا، فراشن مانے بستر، سریرن مانے بستر. اگر غلطی سے بتایا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ نہیں، بستر نہیں ہے، سریرن چارپائی. مشرتون چیر پھاڑ کا، چیرنے کا آلہ. دواؤن یعنی دوا، دواؤن دوا. اور میرے خیال سے بستر کی تو عربی ابھی تک آئی بھی نہیں ہے کہیں پہ کہ اشتباہ بھی ہو. جی سمجھ آقا ہم رہی کو ہیں؟ لگا ایسا. کہیں ابھی تک پوری کتاب میں کہیں نہیں آئی ہے ابھی تک. دواؤن یعنی دوا، میڈیسین. اب یہاں پہ ہمارے پاس سینٹنسز ہیں. الطبیبو، یہاں دیکھیں ڈاکٹر، یفحصو یعنی چیک کرتا ہے، معائنہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یفحصو چیک کرنا. الطبیبو یفحصو ڈاکٹر چیک کرتا ہے. المریضہ، یہاں پہ دیکھیے المریضہ ہم نے کہا، یہ معلوم کیا ہے؟ انگلش میں ہم اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، آبجیکٹ جس پہ کام کا ایفیکٹ ہوتا ہے. الطبیب یفحص المریضہ، تو اس پہ جو آئے گا ہمیشہ یہ زبر ہی آئے گا، یاد رکھیے گا. جو مفعول بہی ہوگا آبجیکٹ کو عربی میں ہم مفعول بہی کہتے ہیں. الطبیب یفحص المریضہ یعنی ڈاکٹر چیک کرتا ہے مریض کو. المریض یتناول الدواء یعنی بیمار، پیشنٹ، مریض کھاتا ہے، تناول کرتا ہے دوا کو. یاد رکھیے گا یتناولو کا جو ورب ہے، یہ سارے ورب ہیں، یفحصو ورب ہے، یہ بھی ورب ہے. یہ جو ورب ہے ہم اس کو کھانا کھانے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. یہ تناولوں کو، جیسے ہم کوئی کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے نہیں یوز کریں گے، اس کے لیے اکل یاکلو آتا ہے، یاکلو.
یہ دوا کے لیے ہم کہیں گے یتناول الدواء، مریض دوا کھاتا ہے. الطبیب یمسک السماعۃ، ڈاکٹر یمسک پکڑتا ہے السماعۃ، چیک کرنے کا آلہ. المریض، مریض، ینامو، یمسکو ہوتا ہے پکڑنے کے، یمسکو یعنی پکڑتا ہے، ینامو یعنی سوتا ہے. تو المریض ینامو علی السریر، مریض سوتا ہے چارپائی پر. علی مانے ہوتا ہے پر، علی مانے پر، علی السریر یعنی سریر چارپائی، چارپائی پر. پھر دیکھیے اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پارٹس آف باڈی، تو یہ آج بتا دیں کہ کل پہ چھوڑیں اس کو؟ اگر ٹائم ہو گیا ہے کل پہ چھوڑی. ہاں تو اس کو کل پہ رکھتے ہیں. اس سینٹنسز کو پھر میں ایک مرتبہ ریوائز کر دوں اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں الطبیب یفحص المریض، ڈاکٹر چیک کرتا ہے بیمار کو. المریض یتناول الدواء، مریض تناول کرتا ہے، کھاتا ہے دوا کو. الطبیب یمسک السماعۃ، ڈاکٹر پکڑتا ہے آلے کو. المریض ینام علی السریر، مریض سوتا ہے چارپائی پر. تو اس کو انشاءاللہ آپ ریوائز کر کے آئیے گا. کل پارٹس آف باڈی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بتائیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد جن کو قرآن کی کلاس کر